کسی بھی شخص سے صرف اس بنا پر محبت ہو کہ یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ کی محبت رکھنے والا ہے، اللہ جل جلالہ کے احکام کی اطاعت کرنے والا ہے، نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا ہے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، کسی سے محبت صرف اس بنا پر ہو. اور یہ بھی بڑی فضیلت کی چیز ہے. جیسے انبیاء کرام علیہ السلام سے انسان کو محبت، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت، کیونکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو العیاذ باللہ جو صحابہ کرام سے بغض رکھے تو در حقیقت وہ بغض صحابہ سے نہیں ہے، مجھ سے ہے. لہذا صحابہ کرام کی محبت، اولیاء کرام، بزرگان دین، اللہ والے، ان سے محبت رکھنا یہ بھی ایسی چیز ہے کہ جو اس حدیث کے مفہوم میں داخل ہے. اور یہ بڑی بشارت کی چیز، بڑی بشارت کی چیز ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی اللہ والے سے محبت ہو، اور محبت بھی اس لیے ہو صرف کہ وہ اللہ والا ہے، تو اور کوئی وجہ نہ ہو، کوئی اپنا ذاتی مفاد نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہ اس سے تعلقات بڑھ جائیں گے تو مجھے کوئی دنیاوی مفاد حاصل ہو جائے گا، اس سے تعلقات قائم ہو جائیں گے تو میری شہرت ہو جائے گی، لوگوں میں میری مقبولیت بڑھ جائے گی، لوگ یہ کہیں گے کہ فلاں کا اس سے محبت رکھنے والا ہے، فلاں کے اہل تعلق میں سے ہے. اس قسم کی کوئی بات نہ ہو، بلکہ صرف اس لیے محبت ہے کہ اللہ والے. یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے اور بڑی بشارت کی چیز. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اعرابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر پوچھنے لگے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ایسا سوال کر لیا کہ جو بڑا ہی انسان کو متنبہ کرنے والا ہے. حضور نے فرمایا بھائی پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی تو یہ بتاؤ کہ تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے اس کی، ما عادت رہا، کیا تیاری کر رکھی ہے جو اتنے اشتیاق سے پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی. یعنی جب آدمی کو اشتیاق تو کسی ایسی چیز کا ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں اس کو امیدوں کہ یہ آئے گی تو میرے حالات بدل جائیں گے، مجھے فلاں فائدہ حاصل ہو جائے گا، فلاں نعمت مل جائے گی. تو کیا تیاری کر رکھی ہے تم نے قیامت کی جو یہ اتنے اشتیاق سے پوچھ رہا ہو کہ کب آئے؟ اس کے جواب میں انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حقیقت یہ ہے کہ میں نے کوئی بہت زیادہ عبادتیں تو کر نہیں رکھے، ما عادت لہا کثیر صیام ولا صلاۃ، کہ میں نے کوئی قیامت کی تیاری میں کوئی بہت ساری نمازیں نہیں پڑھ رکھی، بہت سارے روزے نہیں رکھے ہوئے، یعنی نفلی نمازیں، نفلی روزے کچھ بہت زیادہ نہیں کیے، جو فرائض ہیں ان پر اتباع کر لیتا ہوں، کوئی نفلی عبادتیں کچھ زیادہ نہیں کر رکھی، کچھ بہت زیادہ تیاری نہیں کر رکھی. لیکن ایک بات ہے کہ لکنی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، یعنی آپ سے محبت کرتا ہوں. تو مجھے اپنے اعمال تو میرے کچھ زیادہ نہیں ہیں، تو عبادتیں زیادہ نہیں ہیں، لیکن مجھے آپ سے محبت ہے، یہ ایک بات ضرور ہے. اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو میں تمہیں یہ قاعدہ بتا دیتا ہوں کہ انسان کا حشر آخرت میں
انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہے، جن سے محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ حشر ہوگا، انہی کے ساتھ رہے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس دن سارے صحابہ نے بڑی خوشی منائی اس بات کی کہ ہر ایک آدمی یہ سمجھتا تھا کہ بھئی میرے پاس اور تو کوئی پونجی ہے نہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تو بہت اونچے مقام بخشے ہوئے تھے، لیکن جتنا اللہ کے ساتھ قرب زیادہ ہوتا ہے اتنی تواضع زیادہ ہوتی ہے، اتنا ہی انسان اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے عبادات میں۔ تو صحابہ کرام نے خوشی منائی کہ اگرچہ اعمال نفلی اعمال زیادہ نہ ہو، لیکن محبت الحمدللہ موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لہذا یہ بہت بڑی بشارت ہے کہ انشاءاللہ حشر جو ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے سائے میں ہوگا۔ بہت خوشی منائی، اتنی بڑی بات فرما دی، المرء مع من احب۔ تو اس واسطے کہ اللہ والوں کی، بزرگوں کی محبت یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے، اس کو پلے باندھنا چاہیے۔